لالہ اسد پٹھان اب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لالہ اسد پٹھان، آخر کیا مسئلہ ہے یہ کچے کے ڈاکو قابو میں کیوں نہیں آ پا رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی یہ پرائیورٹی ہے، جب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی پرائیورٹی اس کے باوجود اختتام نہیں ہو رہا بدامنی کا، تو پھر آگے کہنے کو رہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں فیصل بھائی، اگر یہ پرائیورٹی جو ہے نہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ کی ہونی چاہیے بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہونی چاہیے، کے پی گورنمنٹ کی بھی ہونی چاہیے، بلوچستان گورنمنٹ کی بھی ہونی چاہیے اور پنجاب گورنمنٹ کی ہونی چاہیے، کیونکہ دو صوبے جو براہ راست متاثر ہوتے ہیں اور تھوڑا سا کے پی متاثر ہوتا ہے، وہ بھی اسی کچے کے علاقے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو بیلا پھسلا کے مختلف شادی کے بہانے دیگر کاروبار کے بہانوں سے اغوا جو لوگ ہو کر آتے ہیں، ان کی میجورٹی جو ہے وہ پنجاب، کے پی اور بلوچستان سے ہے، اور بہت کم تعداد سندھ کے لوگوں کی ہے۔ سندھ کے لوگوں کو وہ براہ راست اغوا کرتے ہیں، شاہراہ سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، قومی شاہراہ سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، نیشنل ہائی وے سے۔ اب تو ہمارا جو موٹر وے ہے سکھر ملتان موٹر وے، وہ بھی سیف نہیں ہے، اس میں بھی اگر 6 بجے 7 بجے قریب ڈاکو دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں پورے موٹر وے پہ، اور کافی سارے اپنے سوشل میڈیا پہ فوٹیجز بھی دیکھے ہوں گے ڈاکوؤں کے، جو موٹر وے پہ کھڑے ہو کر اپنے فوٹیجز بنا رہے ہیں، اور تو پھر یہ جو ایک ہمیں جو یہ ایک ریزن دی جاتی ہے نا کہ دیکھیں جو کچے کا علاقہ ہے وہاں جانا بڑا مشکل ہے، جدید ہتھیار ہیں وہ تو خود آ رہے ہیں، موٹر وے پر چلے آ رہے ہیں، وہاں پہ آپ نہیں انہیں پکڑ سکتے، اس پہ میں آؤں گی، لیکن یہ نوبت یہاں تک کیسے آئی کہ ایک ٹیچر کو ہتھیار اٹھانے پڑ رہے ہیں، اور ایک ٹیچر پہلے ہی اپنی جان کھو بیٹھا ہے انہی ڈاکوؤں کے ہاتھوں؟ یہاں تک حالات کیسے آئے ہیں لالا، کیا تجزیہ ہے اس کا؟ دیکھیں گورنمنٹ جب فیل ہو جائے گی، گورنمنٹ کی رٹ جب فیل ہو جائے گی، پولیس کی رٹ جب فیل ہو جائے گی، پولیس کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا، پولیس کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ بیریئرز ہوں گے، پولیٹیشنز کی صورت میں بیریئرز ہوں گے، افسران کی صورت میں بیریئرز ہوں گے، کرپٹ مافیا کی صورت میں بیریئرز ہوں گے، تو وہ کس طرح ڈیلیور کر پائے گی؟ بالکل نہیں کر پائے گی۔ اور دوسری طرف جو ڈاکو ہیں وہ بار بار ہم ARY کے پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ شکارپور سے لے کر ٹوورڈس پنجاب کے بارڈر تک، کمو شہید تک، یہ جو پورے کا پورا جو ہزاروں ایکڑ کا زمین زرعی زمین ہے جو کچے کے علاقے میں ہے، اس سے اربوں روپے کی آمدنی اس کو ڈاکو وہاں سے وہ اٹھا رہے ہیں، اور اس سے وہ جدید اسلحہ خرید رہے ہیں۔ 12.7 گنز ان کے پاس ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گن ان کے پاس ہے، راکٹ لانچر ان کے پاس ہے۔ آپ کی پولیس کے پاس تو اس طرح کی کوئی گن نہیں ہے، تو وہ کس طرح اندر جا کے مقابلہ کر سکے گی؟ ماں سوائے پاکستانی فوج کے اور باقی کسی ادارے کے پاس ایسی گنز نہیں ہیں جو جا کے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ اس لیے سندھ حکومت کو، فیڈرل حکومت کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، پولیس کو مزید مضبوط کرنا پڑے گا، ان کو ہتھیار دینے پڑیں گے تاکہ ان کی یہ کیپیبلٹی بن سکے، یہ اندر جا کے لڑ سکیں، ورنہ اسی طرح لوگ اپنی حفاظت کے لیے خود ہتھیار اٹھائیں گے اور اسی طرح مارے جائیں گے، جس طرح گنکوٹ کا ذکر آپ نے کیا، ایک استاد جو ہے وہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے خود ہی مارا گیا، اور ڈاکوؤں نے اس کو نہ صرف مارا لوٹا بلکہ اس کی گن بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرا رابطہ ہوا تھا کشمور کے SSP سے جو اندر کچے میں موجود ہے، وہاں پر رینجرز کی بھی بہت بڑی تعداد آئی ہوئی ہے، آپریشن کر رہے ہیں اسی ٹیچر کی قاتلوں کی گرفتاری کے لیے۔ جو نندوانی قبیلہ ہے، بلوچ قبیلہ ہے نندوانی، وہ وہاں پر جمال والی میں یہ جو ہے لیکن لالا اب یہ دیکھتے ہیں عرصے سے ہو رہا ہے، پولیس والے جاتے ہیں، زیادہ جانی نقصان پولیس والوں کا ہوتا ہے، وہ اغوا بھی ہو جاتے ہیں، کتنے پولیس اہلکار بھی اغوا رہے، تو یہ سلسلہ تو رکنے والا نہیں۔ اب SSP گھوٹکی نے IG کو خط بھی لکھا ہے، تو کوئی ایکشن جب ہوگا وہ کب تک ہوگا؟ دوسرے آپ کہہ رہے ہیں جدید ہتھیار، تو کیا چیز روک رہی ہے جدید ہتھیار خریدنے سے؟ کیوں اب تک یہ ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی ہے؟ ڈیمانڈ کی گئی، ریاست اس میں خود ایک ڈھال بنی ہوئی ہے، ریاست نہیں چاہتی کہ پولیس کے پاس اتنے جدید ہتھیار ہوں کہ وہ اندر جا کر کسی بھی قسم کا میسو قتل عام کر سکے، تو اس لیے یہ منع کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر عذر یہ دیا جا رہا ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ اندر جو ہے وہ ہیومن شیلڈ کی طور پر خواتین اور بچے بھی موجود ہیں، اگرچہ جدید ہتھیار پولیس کو دیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر اس کا استعمال کریں گے، جس سے بہت بڑے انسانی جانوں کا ضیاع ہے۔ مگر دوسری طرف اگرچہ 1000 کے قریب ڈاکو مختلف ٹولیوں میں جو لاڑکانہ سے لے کر کمو شہید کے بارڈر تک موجود ہیں، اور جن کی تعداد مختلف علاقوں میں 100 اور 50 اور اس طرح کے، یہ تقریباً 1000 کے قریب ہیں، انہوں نے پورے کے پورے سندھ کو کی ریاست کو کولیپس کیا ہوا ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کے لیے ایک جو ہے وہ سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ عام لوگ جو ہے وہ 6 بجے کے بعد شکارپور یا جیکب آباد کے لیے سفر نہیں کر سکتے، لاڑکانہ کے لیے سفر نہیں کر سکتے، تو پھر کس طرح ممکن ہو سکے گا کہ امن امان حکومت اب دوبارہ سے پیپلز پارٹی آئی ہے تو وہ کیوں نہیں وفاق سے ریکویسٹ کر رہی؟ دیکھیں وفاق سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ہتھیاروں کے لیے ایک بٹ بھی دی گئی تھی، اس کے بعد
وہ ہتھیار کا معاملہ وہیں پر ہی رک گیا، کیونکہ پرائرٹیز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی پرائرٹی نمبر 1 یہ ہونی چاہیے کہ سندھ میں امن امان ہونے چاہیے۔ کراچی سے لے کر کشمیر تک جو لوگ لٹ رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، بے گناہ ان کو سر راہ مارا جا رہا ہے، اس پر سب سے بڑا کام ہونا چاہیے۔ پہلے آپ رمضان پیکج کو ایک طرف رکھیں، سب سے پہلے لوگوں کی زندگی کو سیو کریں، بچوں کی زندگی کو سیو کریں، لوگوں کی زندگی کو سیو کریں تاکہ لوگ کاروبار کر سکیں، بہتر طریقے سے بہتر انوائرمنٹ میں اپنا کام کر سکیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اگر جو بھی بندہ اپنے گھر سے نکلے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ آنے والے چند کلومیٹر کے بعد اس کو ڈاکو آ کر اغوا کر کے لے جائیں گے، اور اس جنگل میں جس طرح ان کو رکھا جاتا ہے وہاں پر، اللہ مان اللہ حفیظ، کبھی زندگی میں کسی جانور کو بھی اس طرح نہیں رکھا جاتا جس طرح انسانوں کو اندر ڈاکو رکھتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل بھی کرتے ہیں، ان کے ورثہ کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تاوان اور جلد از جلد مل سکے۔ لالا، آپ نے جو پوری تصویر کھینچی ہے، 90 کی دہائی میں ایسا ہوتا تھا کہ کانوائے سسٹم ہوتا تھا، ایک موبائل آگے ایک پیچھے، اور اس کے بعد گاڑیاں جمع کر کے گزاری جاتی تھی۔ اب تو دوبارہ سے کیا ہم ایسی خبریں سن رہے ہیں کہ آج کانوائے سسٹم رائج ہے، لیکن رائج ہونے کے باوجود اس کے بیچ میں سے گاڑیاں جو وہ چک کے لے جاتے ہیں، لوگوں کو لے کے چلے جاتے ہیں؟ جی بہت بری حالت ہے، کانوائے سسٹم چل رہا ہوتا ہے، دونوں طرف سے آگے پولیس اور رینجرز، پیچھے پولیس اور رینجرز، بیچ میں سے ڈاکو اغوا بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، اور کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پولیس کانوائے سسٹم لے کے چل رہی ہے اور SHO اور 4-5 اہلکار پولیس کو ڈاکو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو ہمارا سی پیک کا بہت ہی اہم منصوبہ، جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سکھر اور ملتان موٹر وے جو ہے وہ سیو نہیں رہا ہے ابھی۔ 6 بجے کے بعد، آج سے ہفتہ پہلے 6 بجے کے بعد اس کو 15 دن کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ جس کھیتران صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، گھوٹکی والے SSP کی، اس کو چینج کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ پہ روہیل کھوسو وہاں پر آیا ہے۔ اب وہ نیا ہے، ضرور اس کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا، مگر امید کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ملیں گے، ان کے ساتھ اچھا تو لالا پھر اب دیکھیں، کیونکہ موٹر وے بن گئی ہے نا، موٹر وے بننے سے کمیوٹ جو ہے وہ اتنا آسان ہو گیا ہے، کراچی والے جو ہیں وہ اب اسلام آباد پہنچنا اتنا مسئلہ نہیں ہے، 3-4 دن کی چھٹیاں ہوں، لاہور چلے گئے، ادھر چلے گئے، کیا مشورہ ہے ان کو پھر آپ کا کہ وہ دن کی روشنی میں ہی سفر کریں؟ پھر دیکھیں 5 بجے کے بعد اگرچہ آپ نے سکھر ملتان موٹر وے کا سفر کرنا ہے تو وہ آن رسک کریں گے آپ، نہ پولیس اس کی ذمہ دار ہے، نہ کوئی سندھ حکومت ذمہ دار ہے، نہ ریاست ذمہ دار ہے، کیونکہ اگرچہ یہ ذمہ دار ہوتے تو وہاں پر امن امان کراتے، کیونکہ وہ کسی وقت بھی اوپر چڑھاتے اور وہ گاڑی نہیں روکی تو وہ فائرنگ شروع کر دیتے جس کی وجہ سے بہت ساری ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ 5 بجے سے پہلے آپ یہ سفر کرنا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دیکھ لیں جی، 5 بجے کے بعد آپ سفر نہ کریں تو بہتر ہے، اپنی ذمہ داری پر کریں، اور آپ کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے جی وہ آپ کی حفاظت پر خرچ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہم نے ساری کہانی کھول کے رکھ دی ہے، کیا کیا وجوہات ہیں، جو سوال بن سکتا تھا ہم نے پوچھنے کی کوشش کی۔ اور فیصل، دنیا بھر میں گن کلچر کے خلاف بڑا لٹریچر ہے، اس چیز سے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے، بڑے کیسز ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ٹیچر جس نے سکھانا ہے طالب علموں کو کہ اچھا کیا ہے، غلط کیا ہے، برا کیا ہے، اس نے مجبور ہو کر ہتھیار اٹھائے ہیں، کیونکہ وہ اسکول نہیں جا پا رہا، وہ اپنے گھر نہیں جا پا رہا، وہ تعلیم کیسے بانٹے گا؟